قربانی کے فقہی احکام سید سستانی دامت ظلہ العالی کے مطابق بیان ہو رہے تھے، اور اب جو مرکزی سوال ہے کہ جس بھی آپ جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ہم نے گزشتہ قسم میں بیان کیا کہ وہ اونٹ کی قسم بھی ہو سکتی ہے اور بقر کی قسم بھی ہو سکتی ہے، اور جو جاموس ہے وہ اسی بقر کی قسم میں شامل ہے۔ یعنی میں اردو کے الفاظ میں کہوں کہ گائے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بیل کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بھینس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، بھینسے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اور جو بھینس کا بچہ ہے جس سے ہم کٹا اور کٹی اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھیڑ اور بکری کی، دمبے کی، یہ بھی کیا قربانی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بحث فقہا کے درمیان آتی ہے کہ کتنی جانور کی عمر ہونی چاہیے، کتنی اس کی ایج ہونی چاہیے، کتنے سالوں کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ سید سستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے، یعنی انہوں نے کہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عمر کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اونٹ ہے تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال اس کے مکمل ہو چکے ہوں۔ اگر 5 سال سے تھوڑا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک گائے کا، بھینس کے بچے کا، کٹے وغیرہ کا تعلق ہے، یا بکرے اور بکری کا تعلق ہے، تو اس میں 2 سال کم از کم پورے ہونے چاہیے۔ اگر 2 سال اس کے پورے نہیں ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے بھیڑ اور دمبے پہ آ جائیں تو وہاں پہ سید سستانی یہ فرماتے ہیں کہ 7 ماہ پورے ہونا اس کے ضروری ہیں، اگر 7 ماہ سے کم ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر کے اعتبار سے ہے۔ اب اگلا ایک اور بحث آتی ہے فقہ کے اندر کہ کیا ایک انسان ایک ہی جانور ذبح کر سکتا ہے، یا بہت سارے لوگ مل کر جو ہے وہ ایک جانور میں حصہ ڈال لیں، جس سے ہم شراکت کہتے ہیں، یہ بھی کیا جائز ہے۔ تو روایات کے مطابق اور جو فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں شراکت کو کیا ہے وہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے، جائز نہیں ہے، سوائے ایک چند شاذ و نادر صورتوں میں۔ لیکن جو مستحب قربانی ہے اس میں بہت سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کتنے افراد شریک ہونے چاہیے؟ روایات میں 5 افراد کا بھی ذکر ہے، 7 افراد کا ذکر بھی ہے، 70 افراد کا بھی کیا ذکر ہے، اور سید سستانی دامت ظلہ العالی کے مطابق کوئی خاص عدد نہیں ہے، جتنے لوگ بھی شریک ہونا چاہیں سب کیا ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جانور کون سا ہو، کیا فقط گائے میں شراکت جائز ہے، بھینس میں شراکت جائز ہے، اونٹ میں شراکت جائز ہے، کیا بھیڑ اور بکری میں شراکت نہیں ہو سکتی؟ نہیں، بھیڑ اور بکری میں بھی شراکت ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور خصوصاً سید سستانی یہ فرماتے ہیں کہ جب جانوروں کی کمی ہو یا بہت مہنگے ہوں تو اس صورت میں شراکت کیا ہے ہر انسان کر سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ روایات میں بھی موجود ہے کہ صادق آل محمد سے کسی نے آ کے پوچھا تھا کہ جو ہے وہ جانور کافی مہنگے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو امام نے یہ فرمایا کہ فاجتمعوا واشتروا، کہ تم سب مل کر کیا ہے ایک اونٹ خرید لو۔ تو راوی نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہمارا کیا ہے پیسہ پورا نہیں ہوتا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو پھر امام نے فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو کہ فاشتروا بقرۃ فیما بینکم، ایک کیا گائے خرید لو اپنے درمیان۔ تو اس نے کہا کہ اس کو بھی کیا ہے لا تبلغ نفقتنا، یہاں پر بھی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ فاجتمعوا فاشتروا فیما بینکم شاۃ، کہ تم اکٹھے ہو جاؤ اور مل کے ایک شاۃ یعنی ایک بکری وغیرہ خرید لو، اور بکرا یا بکری میں کیا ہے تم سب مل کے کیا ہے قربانی کرو۔ اور پھر امام سے جب اس راوی نے پوچھا کہ کیا یہ جو ہم ایک بکری خرید رہے ہیں تو تجزی عن 7 افراد سے کافی ہو جائے گی؟ تو امام نے فرمایا کہ نعم وعن 70، 7 کیا بلکہ 70 افراد سے بھی کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ تو لہذا قربانی کا ثواب لینے کی خاطر جب قربانیاں مہنگی ہیں، افراد نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ سب مل کر اسے خریدیں اور مل کر خرید کے کیا ہے اسے ادا کریں گے۔ اب ایک اور سوال بھی یہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ کیا جو عقیقہ ہے، کیا عقیقہ اور قربانی کو ہم مکس کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ایسا ممکن ہے کہ آپ قربانی کریں اور ساتھ ساتھ عقیقہ کی نیت بھی کر لیں، تو یہ دونوں کیا ثواب حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اہم نقطہ اس میں جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے کہ عقیقہ فقط ایک بندے کی طرف سے ہوتا ہے اور قربانی کیا ہے ایک سے زیادہ کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ عقیقہ کی نیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس میں پھر شراکت نہ ہو، یعنی وہ ایک بندے کی طرف سے ہو۔ تو اب جس بندے کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اسی کی طرف سے کیا ہے عقیقہ کافی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قربانی تو میری طرف سے ہے اور جو عقیقہ ہے وہ بیٹے کی طرف سے ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ قربانی بھی بیٹی کی طرف سے کریں گے، عقیقے کی نیت بھی اسی کی طرف سے کریں گے اور کسی اور کو اس میں شریک نہیں کریں گے، تو یہ کافی ہو جائے گا، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی خاطر رجا اور امید کی نیت سے قربانی کی جا سکتی ہے اور زندہ افراد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ روایات میں یہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنے لیے کرتے تھے اور ایک ان امت کے افراد کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں خرید سکتے تھے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ وہ بھی دو قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور میں یہاں پہ مومن کے سامنے ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ قربانی کریں تو اپنے وقت کے امام کو اس میں ضرور شریک کریں، کیونکہ اس کی برکات ہیں اور اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔